بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس ٹی روحانی وظائف میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی سلامتی میں رکھے، ہر پل ہر لمحہ، آمین ثم آمین۔ آج جو میں وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ قرآن مجید کی بہت ہی خوبصورت اور پیاری سی سورت سورہ یاسین کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ کرنے سے آپ اپنے دشمنوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور لائک کیا اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا اور اپنے اچھے اچھے کمنٹ سے بھی مجھے نوازا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے نئے آنے والے ویورز سے میری درخواست ہے کہ وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور بآسانی مل سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اچھے اچھے کمنٹس بھی ضرور بھیجیے گا۔ تو اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو کچھ انفارمیشن ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے اور بے پناہ فوائد کی حامل ہے۔ ہر طرح کی حاجت روائی اس تلاوت میں مضمر ہے، اور خاص کر اسے پڑھنے سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ احادیث میں بھی اس کے بے پناہ فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ پہلی حدیث میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک سورت ہے جو اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے، بڑی برکت والی ہے۔ جو اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شریف کے قلب سے نوازے گا۔ ربیہ اور مفر کی تعداد سے بھی زیادہ افراد کے لیے اس سورت کو پڑھنے والے کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس عظمت والی سورت کا نام سورہ یاسین ہے۔ ربیہ اور مفر عرب کے دو مشہور قبیلے تھے اور ان سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اور دوسری حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سورہ یاسین شریف پڑھے اسے 10 قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ ایک بار سورہ یاسین پڑھنے سے 10 قرآن مجید کا ثواب ملے گا، ترمذی شریف۔ اور تیسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو سورہ یاسین پڑھے گا اسے اس کی قرأت کی وجہ سے 10 بار قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت مقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی رضامندی کے لیے جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لہٰذا اس سورت کو مرنے والوں کے ساتھ پڑھا کرو۔ اگلی حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کے وقت سورہ یاسین پڑھی اسی حالت میں صبح کو اٹھے گا وہ بخشا ہوا ہوگا، اس کی بخشش ہو جائے گی جو رات کو پڑھ کر سویا کرے گا۔ حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جس نے رات میں اللہ کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کو بخش دیا جائے گا۔ یہ بھی ابن کثیر کی روایت سے ہے، ان کی حدیث میں ہے۔ اگلی حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ تمنا ہے کہ یہ سورہ یاسین ہر امتی کے دل میں ہو۔ اور اگلی جو حدیث شریف میں اس میں ہے،
حضرت عطا بن رباح تابعی سے مروی ہے کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ جو آدمی دن کے آغاز میں سورہ یاسین شریف کو پڑھے گا اس کی تمام ضروریات پوری کر دی جائیں گی۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ سورہ یاسین پڑھنے سے دین و دنیا میں ہر قسم کی بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ خاص طور پر مرنے والوں کے قریب اس سورت کی تلاوت کی جائے تو ان پر نزا کی مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ مطلب کسی انسان کی اگر جان نہ نکل رہی ہو، اس کو مشکلات کا سامنا ہو، تو اس کے سر کی طرف کھڑا ہو کے ایک دفعہ اس سورت کی تلاوت کر دی جائے تو اس کی جان آسانی سے نکل جائے گی۔ بزرگان دین کا قول ہے کہ یہ سورت ہر قسم کی حاجت کے لیے بہت اکثیر ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کو شدت حاجت درپیش ہو، کسی قسم کی کوئی بھی حاجت ہو، شدت سے حاجت ہو کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے، تو اس شخص کو چاہیے کہ 11 دن تک سورہ یاسین کو مبینوں کے ساتھ روزانہ ایک مرتبہ ضرور پڑھے۔ انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس سورت کو بعد نماز فجر ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جائے گا، اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، مال میں برکت ہوگی اور ہر قسم کی برائی ختم ہو کر طبیعت میں اچھائی کا رجحان پیدا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ شیاطین اور بلاؤں سے بھی محفوظ رہے گا، بیماریوں سے شفا ملے گی۔ اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو نیک اولاد ملے گی۔ اگر کوئی قید میں اسے کثرت سے پڑھے تو قید سے رہائی ملے گی۔ غرض کہ سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد جو خواہش دل میں لائے گا پروردگار عالم اسے اپنی رحمت سے پورا کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے دشمن ہے تو دشمنوں کی شر سے بچنے کے لیے بھی یہ صورت بہت ہی مفید ہے، بہت ہی نایاب ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو کوئی دشمن تنگ کرتا ہے تو اسے چاہیے روزانہ 7 دن تک اسے پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ظالم دشمن سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ ظالم دشمنی تو ہر جگہ پہ لگی آتی ہے، لیکن کچھ دشمن سامنے سے وار کرتے ہیں اور کچھ پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں۔ جو دشمن تو سامنے سے وار کرتے ہیں ان کا ہمیں پتہ ہوتا ہے تو ہم ان کو سد باب کر لیتے ہیں، ہم کوئی نہ کوئی ایسی تکنیک چلا لیتے ہیں کہ وہ ہم ان سے بچ سکیں۔ لیکن جو ہمارے بیک پہ ہوتے ہیں، جو ہمارے پیچھے سے ہمیں وار کرتے ہیں، ان دشمنوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ بعض ہمارے بہت قریبی لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور بعض بات دور کے بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں، یہ وظیفہ ربیع الاول کا خاص وظیفہ ہے اور آپ نے اسے ربیع الاول کے مہینے میں ضرور کرنا ہے۔ اب چونکہ ربیع الاول کا مبارک و بابرکت مہینہ آنے والا ہے تو اس لیے یہ میں نے ویڈیو بنائی کہ آپ کو یہ ویڈیو بناؤں تاکہ آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ باقی دنوں میں بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن جو کوئی ربیع الاول کے مبارک و بابرکت مہینے میں اس وظیفے کو کرے گا تو اس کے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اپنے دشمنوں کو زیر ہوتا دیکھے گا۔ بہت سے لوگ اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جو بے گناہ جیلوں میں قید ہیں، انہوں نے کوئی قصور بھی نہیں کیا ہوتا لیکن پھر بھی بیچارے قید کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ ان قیدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس سورت کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو قید سے رہائی مل جائے گی۔ یہ کچھ ضروری معلومات تھیں سورہ یاسین کے حوالے سے۔ امید کرتی ہوں آپ ان معلومات سے استفادہ حاصل کریں گے، ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اب چلتے ہیں وظیفے کی ترتیب کی طرف۔ تو آج کا میرا وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وظیفہ میرا قرآن مجید کی سورہ یاسین کے بارے میں ہے، جو کہ قرآن مجید کے پارہ نمبر 22 کے لاسٹ میں ہے اور پارہ نمبر 23 کے سٹارٹ میں تقریباً یہ مکمل ہو جاتی ہے۔ آپ نے روزانہ 7 دن تک اس سورت کو پڑھنا ہے، اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ، اور آپ نے اس وظیفے کو صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ دشمنوں سے نجات کا وظیفہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی دشمن سے تنگ کرتا ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اول و آخر درود شریف کے ساتھ مسلسل 7 دن تک روزانہ اس کو پڑھے
اور اللہ تعالیٰ سے بڑے خوشی و خضوع کے ساتھ دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دشمن جو ہے اس سے اپنی پڑ جائے گی، وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ 5 وقت کی نماز ضرور ادا کیجیے گا۔ نماز مشکل زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ نماز اللہ سے قربت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے۔ وظیفہ کوئی بھی کریں مکمل توجہ اور دھیان کے ساتھ کریں اور ذہن میں اپنا مقصد رکھیں۔ اور میرے ہر وظیفے کے کرنے کی اجازت عام ہے، اس سے مجھ سے اجازت لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی میرا یہ وظیفہ بآسانی کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔